رب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، اللہ تیرا شکر ہے میرے کو جتی نہیں ٹردا تے پھرنا، یہ بھی تو تیری مخلوق ہے، یہ پیر ہی کوئی نہیں، اگر پاؤں نہیں ہیں تو ان کو دیکھیں جن کی پنڈلیاں نہیں ہیں، اگر پنڈلیاں نہیں ہیں تو ان کو دیکھیں جن بیچاروں کی پوری ٹانگیں ہی نہیں ہیں، صرف تھلواں تڑ لے کے۔ پچھلے سال غالباً ایک وائرل ہوا جو بندہ طواف کر رہا تھا ہتھاں دے اتے، ان کو دیکھیں جن کے پاؤں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہیں، ٹانگیں بھی نہیں ہیں، لیکن رب نے زندگی دی ہے، گزار رہے ہیں۔ تو کسی معذور آدمی کو دیکھ کے ساتھ اللہ سے فوری رابطہ کر کے کیا کہنا ہے؟ اگر عربی نہیں آتی ویسے سیکھ لو تو اچھا ہے، اگر نہیں آتی تو 1 مہینہ ہوتا ہے ہم سیکھ سکتے ہیں، بورڈ کے اوپر لکھ دی جائے، آتے جاتے ایک دوسرے کو بٹھا کے یارا میرے کو دعا تے سنی، شرم اتار دو۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، قومیں تب جا کر کے قوم بنتی ہیں جب ان کا پراپر اور برابر نصاب ہو، اور اس نصاب کو پڑھانے والا ایک بہترین معلم اور استاذ ہو، اور اس استاذ کی قدر دل و جان سے ہو، اور استاذ صرف سزا دینے کے لیے نہ بنا ہو بلکہ ہر پیار کے پہلو سے بات کو سکھانے والا، سمجھانے والا، تربیت کرنے والا، عمل کر کے دکھانے والا، اور سب کا خیر خواہ ہو۔ جو قومیں اپنے نصاب کو ایسے استاذ سے پڑھتی ہیں اور پھر وہ مخلص ہو کے تعلیم اور تربیت دونوں پہ توجہ دیتی ہیں، وہ باقیوں سے آگے نکل جاتی ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں ان کی عزت، عظمت اور شہرت ہوتی ہے۔ ہم نے گزشتہ تربیتی نشستوں میں ظاہر کی پاکیزگی میں پہلے وضو کو پڑھا، پھر غسل کو دیکھا، اور باطن کی پاکیزگی کے لیے ہم نے 6 چیزیں، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ غسل کرتے ہوئے اگر کوئی 6 قسم کے شیمپوز، صابن یا باڈی کو صاف کرنے والے میٹیریل لیتا ہو اور بڑے اچھے طریقے سے نہانے کا اہتمام کرے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر کے جتنے بھی اعضاء تھے، ہمارے معلم، ہمارے مربی، ہمارے استاذ اور پوری کائنات کے استاذ امام الانبیاء مرشد کامل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ ظاہر کی صفائی سکھائی، جس میں اگر ایڑی بھی اگر خشک رہ گئی تو میرے محبوب مرشد نے اعلان کر کے کہا بھائی وضو میں اس کو دھونے کا اہتمام کرو، وگرنہ ویل للعقاب من النار،
دیکھنے میں چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ میں نے سارا واش کیا ہے اور اگر تھوڑا سا بھی رہ گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن وہ مہربان، وہ قدردان دنیا اور آخرت کے سارے پہلو ہمیں بتا گئے اور سکھا گئے۔ اسی طرح استنجے کے مسائل، غسل کے مسائل، اور پھر باطن اور اندر کی صفائی اور طہارت کے لیے ہم نے اللہ رب العزت پر یقین کے ساتھ اپنے وجود کی صفائی کرنا، فرشتوں اور ملائکہ، کتابوں اور انبیاء اور آخرت کو سامنے رکھ کے اپنے مقدر اور اپنی قسمت اور اپنے نصیب کے ساتھ صاف ستھرا ذہن رکھنا اپنے خالق، مالک اور اپنے رب کے بارے میں، یہ ہماری گزشتہ تربیتوں کا خلاصہ ہے۔ آج میرے اور آپ کے محبوب قائد، رہبر، امت مسلمہ نہیں کل کائنات کے امام اور سردار، سید الرسل، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نماز سکھائی ہے، جو ہماری عادت بن چکی ہے، جو پڑھتے ہیں ان کی عادت بنی ہوئی ہے، جو نہیں پڑھتے انہیں نماز بھاری لگتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ان کے لیے نہیں جو نہیں پڑھتے، ہمارا آج کا موضوع ان کے لیے ہے جو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے باوجود انہیں کہا گیا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، نمازی برباد ہو گئے۔ نماز پڑھنے والوں کا وجود انگ انگ پیپ پڑ گئی، کینسر ہو گیا، گل سڑ گئے، جل کے راکھ ہو گئے۔ یہ جملے فرما بردار لوگوں کے لیے ہیں، وضو کر کے آنے والوں کے لیے ہیں، غسل کر کے آنے والوں کے لیے، نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے، مگر پھر بھی بربادی ہے۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل۔ ایک ہے نماز کے اندر غفلت، ایک ہے نماز سے غفلت۔ نماز سے غفلت، اس کے ٹائم کا پتہ نہیں، مرضی کا ٹائم ٹیبل ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کا ایک پرفیکٹ ٹائم ہے۔ کسی بھی اسکول میں، کالج میں، آپ کے پہلو میں اسکول ہے، اس کا ذرا ٹائم ٹیبل منگوا کے دیکھیے گا، کتنے بجے اسمبلی ہے، کتنے بجے پرے کے بعد پہلا پیریڈ شروع ہو رہا ہے، منٹ منٹ کا حساب ہوتا ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ جس نظام نے نسق سکھانا تھا، پابندی اور تنظیم اور منظم پہلو دکھانا تھا، امت مسلمہ اسی نماز کے بارے مرضی کر رہی ہے اور غفلت کا شکار ہے۔ بھائیو، بڑے اچھے لفظوں میں سن لیجئے، اللہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی مسجد نہیں لاتے، اور نہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اسے مجبور کرتے ہیں کہ تو اتنے بجے یہ کر، بتا دیا گیا اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے جبریل امین کو بھیج کے کہ نماز فجر کا اول وقت کیا ہے، آخری کیا ہے، اور محبوب، مرغوب اور مسنون کیا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ساری نمازوں کے بارے میں ایسے بتا دیا گیا، مگر ہم پھر بھی اپنی اپنی سوچ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مختصر یہاں تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی کون بدلتا ہے یہ نصیبے کی بات ہے۔ فجر کی نماز کا اول وقت ہے جب صبح صادق طلوع ہو جائے۔ یہ ہمارے جتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں ان سب کو پتہ ہے، جب لائٹیں نہیں تھیں، قدرتی فطرتی ماحول تھا،
تو رات کا اندھیرا جب چھٹتا تھا تو پتہ چلتا تھا مشرق کی طرف سے کہ پاؤں پھٹ گئی ہے. ستاروں کو دیکھ کے ٹائم بتانے والے ہمارے یہ بزرگ، ہمارے بڑے وڈیرے جو باقی ہیں، اللہ ان کو ایمان والی، صحت والی، عافیت والی، محبتوں والی، عزتوں والی زندگی سے نوازے. یہ ہمارے پاس نشانیاں ہیں، انہوں نے ہمارے بڑوں سے سیکھ کے ہمیں سکھایا ہے. عرش والا ان کے سفید بالوں کی لاج رکھتا ہے. ہمیں بھی ان کے لیے دعا گو رہنا، ہاتھ اٹھانا، ان کی موجودگی میں عزت کرنا، ان کی عدم موجودگی میں ان کے لیے دعائیں کرنا، اور ان چہروں میں اپنے وہ بزرگ جو ہم میں نہیں رہے وہ چہرے تلاش کرنا. یقیناً یہ دل والے لوگ ہی کر سکتے ہیں، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. پاؤں پھٹ کے جو ہی فجر طلوع ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مؤذن پہلے اذان دے چکے ہوتے تھے، انہیں حضرت بلال کہتے ہیں. یہ فجر سے پہلے اذان دیتے تھے. کیوں دیتے تھے؟ وجہ بتا دی گئی کہ ان بلالا یعذن، یہ جو بلال کی اذان ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اذان اس لیے دیتے ہیں لِيُنَبِّهَ قَائِمَكُمْ وَلِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ، جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ جائے، جو سویا ہوا ہے اٹھ جائے، جو اٹھ کے قیام کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اور اس نے روزہ رکھنا ہے یا اس نے نہیں بھی رکھنا تو وہ اپنی نماز کو سمیٹ لے کہ اسے احساس ہو جائے کہ باقی چند منٹ رہتے ہیں. وہ اپنے نوافل، بندہ جب مزے سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو احساس نہیں ہوتا. اذان سن کے جو قیام کر رہا ہے وہ انتباہ کے ساتھ منتبہ ہو جائے کہ میں نے 2 لقمے لینے ہیں، سحری کرنی ہے تو وہ کر لو، میں نے یہ نماز کلوز کر لو. دوسرا وَلِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ، سوئے ہوئے کو جگا دے. یہاں توجہ کیجئے گا، پڑھ لینا بڑا آسان ہے، تربیت میں آنا بڑا مشکل ہے. اس سے یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ مومن کی نیند پکی نہیں ہوتی، گہری نہیں ہوتی. مومن گھوڑے بیچ کے نہیں سوتا، کوئی دستک دیتا رہے، کوئی ہلاتا رہے. مومن نیند میں بڑا معمولی سی کان میں آواز پڑی نہیں. بلال سپیکر تو نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی کی ایک اونچی جگہ پہ چڑھتے تھے، میزنا پہ، اور وہاں سے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تھے اور مدینہ جاگ جاتا تھا. مدینہ جاگ جاتا تھا. تو نیند کا پکا نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے. اگر آپ نے یہ چیز نہیں سیکھی تو میں سمجھوں گا ادھورا پن ہے. معمولی سی آواز آئے تو پورے اہتمام کے ساتھ کہ میرے مالک کی پہلے فکر ہو سوتے ہوئے کہ میں نے اٹھنا ہے. آذان کی آواز کان میں پڑی ہے تو اٹھ جائیے. اور یہی سبق تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا. اسی لیے یہ اس اذان میں کہا کرتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ لوگوں اٹھ جائیے، نماز سونے سے بہتر ہے. اب بڑے سارے بھائیوں نے یہ دنیا کا ذہن بنایا ہوا ہے اپنے ماننے والوں کا کہ یہ اذان کے لفظ نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اضافہ کروایا تھا. غلط فہمی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% جھوٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ غلط فہمی ہے، آپ غلط سمجھیں. یہ لفظ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اذان میں کہتے تھے. اب کیا ہوا؟ جب پاؤں پھوٹی تو میرے پیغمبر کے جو دوست جاگ رہے ہوتے تھے، اصحاب،
یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو کہتے تھے سبحت سبحت. پتہ یہ چلا کہ مؤذن یا امام اگر اس کی نظر نہیں ہے تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اسے مؤذن نہیں رکھا جا سکتا یا امام نہیں رکھا جا سکتا. ہماری نظروں میں یہ بظاہر عیب ہے، نبینا ہونا عیب ہے، لیکن ہم نے اسے قربانی پہ نہیں لگانا. یہ کوئی بکرے چھترے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے امامت کا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو مؤذن بھی بنایا ہے، امام بھی بنایا. اگر کسی علاقے میں کوئی ایسا شخص ہے تو اس کی حوصلہ شکنی مت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو دنیا میں آزماتا ہے اور اس کی 2 آنکھیں لے لیتا ہے تو قیامت کے دن اس کے بدلے اللہ نے اس سے جنت دینی ہے، اگر وہ صابر ہے، شاکر ہے، اور اس میں وہ اپنے آپ کو کوئی محروم نہیں سمجھتا. میں نے اپنی زندگی میں جن آئمہ کو دیکھا کہ نظر نہیں مگر بصیرت، علم، عرفان اور معرفت، ان میں ایک الشیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ. آپ سوچ نہیں سکتے کہ رب نے دیدے نہ ہونے کے باوجود، نظر نہ آنے کے باوجود متون یاد ہیں، نصوص یاد ہیں، کتاب اللہ، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استحضار، اور اللہ دل کی آنکھیں. اللہ جس سے کچھ لیتا ہے نا، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اگر کوئی بندہ لولا لنگڑا یا ایسے ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی انہاں دی ایک رگ ود ہوندی ہے. یہ جو ایک رگ آپ کہتے ہیں نا زیادہ ہے، یہ اصل میں اللہ نے جو لیا ہے اس کا متبادل انہیں دیا ہے، ان کا متبادل انہیں دیا ہوتا ہے. لہذا یہ سبق بھی پڑھ لیں ساتھ کہ ایسے لوگوں کا ادب کرنا، احترام کرنا بڑا اہم ہے. یہی وہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے لوگوں سے میٹنگ کر رہے تھے اور یہ آئے تھے اور آپ کے ماتھے پہ تھوڑا سا تیور آیا اور آپ نے منہ پھیرا تو آسمان سے قرآن اتر آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. حضور بڑے لوگوں میں بیٹھ کے اگر ایک نبینا تمہارے پاس تڑپ لے کے، درد لے کے، دین کے لیے، سیکھنے کے لیے، کلمے کے لیے آیا ہے تو آپ نے ماتھے پہ تیوری ڈال کے، شکن ڈال کے منہ موڑ لیا. یہ سورت پوری اسی موضوع ہے، سٹارٹنگ اس کی یہ ہے. تو اس لیے اگر کوئی سوسائٹی میں معذور بندہ ہے اسے حقیر مت جانیے گا. اس کی جگہ اللہ آپ کو بھی کر سکتا ہے، مجھے بھی کر سکتا تھا. بلکہ اسے دیکھ کے جو دعا پڑھنی ہے، آتی ہے نا سب کو ماشاءاللہ. اچھا جب میں پوچھتا ہوں نا تو پریشان نہ ہو جایا کریں. آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، بزرگ ہیں، اس سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا. مجلس وہ ہوتی ہے کہ جس مجلس میں بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، حقیر نہ جانیں، بلکہ ہم سیکھنے آئے ہیں. اگر سیکھے ہوئے ہوتے تو ہم پہلے کیوں بیٹھتے یہاں پہ؟ ہم کہیں اور کچھ کر رہے ہوتے، نہیں پتا ہوتا. کوئی حرج کی بات نہیں، آج سیکھ لیں. جب بھی کسی معذور بندے کو دیکھیں اسے آوازیں دینے کی بجائے، میں یہ خصوصاً اپنے چھوٹے بیٹوں سے مخاطب ہوں، ہمارے یہ کل کے بڑے ہیں، جب کسی کو دیکھا کہ وہ بیچارے کی ٹانگ کام نہیں کر لی، ہم اس کو لنگڑا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کسی کو آنکھ نہیں ہے کانا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے بیٹا آوازیں نہیں دینی. بڑے تو میچیور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اللہ سے دعا بھی کرنی ہے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ جس نے میرے اس بھائی کو، اس بہن کو، اس بیٹے کو، اس فرد کو ایک بیماری میں یا تکلیف میں یا کسی معذوری میں مبتلا کر دیا، اور اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس سے بچایا ہے. کون چاہتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے اس کا تعلق کٹا ہوا ہو؟ کون چاہتا ہے کہ اس کی آنکھ نہ ہو؟ کون چاہتا ہے کہ وہ بولا بنے، وہ سن نہ سکے؟ کون چاہتا ہے کہ وہ لنگڑا کے چلے؟
کون چاہتا ہے کہ اس میں عیب ہو؟ اگر یہ رب نے دیا ہے اور وہ آزمائش میں ہے تو اس کو دیکھ کر کے مجھے فوری اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جو دکھ اسے دیا ہے مجھے اس سے بچایا ہے. یہاں بڑے سارے ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں، میں صرف ایک کوٹ کرتا ہوں. حضرت امام سعدی کہتے ہیں کہ میں اللہ اکبر دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا امام ہے، تیرے پاس جوتا ہی نہیں ہے. آج ہمارے پاس اگر اللہ نے وافر چیزیں دے دی ہیں تو اپنا اصل وقت نہیں بھولنا چاہیے. میں نے ساری چیزیں ہونے کے باوجود لگ بھگ 10 سال ٹائر کا جوتا استعمال کیا، جو ایک دفعہ لے دیتے تھے تو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا تھا. کچھ علاقوں میں آج بھی بنتے ہیں. آج کل جو برانڈ بنے ہوئے نا فخریہ، کبھی کبھی اپنی ہوا کم کیا کریں. امام سعدی کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسے ہی اللہ کے بارے میں شکوہ آیا، اتنا بڑا امام ہو، اتنا علم دیا ہے، دنیا کو تو نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، تے اپنے پیارے لئی تیرے کو ایک جتی بھی کو نہیں. کہتے وہ خیر میں جیسے بھی ننگے پاؤں چلا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں یہ بھی سنت سن لیں، آپ اسی چیز کے فخر کو توڑنے کے لیے جوتا ہوتے بھی کئی دفعہ ننگے چلتے تھے، اور کبھی ایسا ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں جب شہر کی فصیل میں داخل ہونے لگا مین گیٹ سے، جیسے پہلے یہ ہمارے دروازے بنے ہوئے ہیں فیصل آباد کے 8 بازاروں کے، اگر آپ داخل ہوتے ہیں ریل بازار کی طرف سے، مختلف اسی طرح لاہور میں، تو کہتے ہیں کہ میں شہر میں داخل ہو رہا تھا کہ دروازے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں، جس کے پاؤں ہی نہیں. سعدی نے وہیں پہ اپنے ہتھیار پھینک دیے، رب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، اللہ تیرا شکر ہے میرے کو جتی نہیں ٹردا تو پھرنا، یہ بھی تو تیری مخلوق ہے، یہ پیر ہی کوئی نہیں. اگر پاؤں نہیں ہیں تو ان کو دیکھیں جن کی پنڈلیاں نہیں ہیں، اگر پنڈلیاں نہیں ہیں تو ان کو دیکھیں جن بیچاروں کی پوری ٹانگیں ہی نہیں ہیں. صرف تھلواں تاڑ لے کے پچھلے سال غالباً ایک وائرل ہوا جو بندہ طواف کر رہا تھا ہتھاں دے اتے، ان کو دیکھیں جن کے پاؤں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہیں، ٹانگیں بھی نہیں ہیں، لیکن رب نے زندگی دی ہے، گزار رہے ہیں. تو کسی معذور آدمی کو دیکھ کے ساتھ اللہ سے فوری رابطہ کر کے کیا کہنا ہے؟ اگر عربی نہیں آتی ویسے سیکھ لو تو اچھا ہے، اگر نہیں آتی تو 1 مہینہ ہوتا ہے ہم سیکھ سکتے ہیں. بورڈ کے اوپر لکھ دی جائے، آتے جاتے ایک دوسرے کو بٹھا کے، یارا میرے کو دعا تے سنی، شرم اتار دو. ایک موضوع آج تھا شاید آپ لوگوں کا کہ شرم و حیا کیا ہوتی ہے. بے شرمی نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ شرم و حیا ہے جو مطلوب ہے، ایک وہ شرم ہے جو مذموم ہے، غلط ہے، جو دین سیکھنے میں، حق سیکھنے میں عمر کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے یا رتبے اور چدراہٹ کی وجہ سے مانے ہو لے ہوں اسی آ کام کریے سانو کہڑے کام لاتا ہے. نہیں، مرتے دم بھی اگر کوئی بات یاد آتی ہے اور کوئی سکھاتا ہے تو سیکھ لیجیے. کیونکہ وہ یہودی بچے نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ مرتے دم ہی پڑھا تھا، تو محبوب نے کہا تھا دفن کفن کا اہتمام کرو، انہو مات مسلمہ، یہ اڑ کے نہیں مرا، یہ مان کے مرا ہے. تو ماننے والے نرم بنے، ہر وقت کی سختی اچھی نہیں. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تو کتنا عظیم ہے کہ تو نے مجھے اس سے کتنے گنا جو ہے وہ بہتر بنایا. یاد رہے گا. اگلا سبق، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان کہتے ہیں، اذان کہتے ہیں فجر کا ٹائم شروع، یہ اول وقت ہے فجر کا.
जिब्रील अमीन ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 टाइमों में नमाज, हर नमाज पढ़ाई है, एक बिल्कुल अव्वल वक़्त में और एक आखिरी वक़्त में। फजर का अव्वली वक़्त तुलूए फजर है और उसका आखिरी वक़्त जो है वो जब रोशनी अच्छी तरह हो जाए। एक ही सहाबी ने आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मुझे टाइम बताएं, तो आपने उसे 2 दिन रोका। पहले दिन सारी नमाजें अव्वल वक़्त में पढ़ी, दूसरे दिन सारी नमाजें आखिर वक़्त में पढ़ी और बता दिया कि इनके दरमियान है, और तीसरा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पसंद, अपनी मरगूब ये भी बता दी कि रगबत में मुझे पसंद क्या है। आपने फजर, जोहर, असर, मगरब अव्वल वक़्त में पसंद फरमाई है और इशा लेट करके पसंद फरमाई है। और फजर का आखिरी वक़्त क्या याद रहेगा? कौन सा है? जब रोशनी अच्छी तरह हो जाए। और बिल्कुल इंतहाई वक़्त क्या है? मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो शख्स 1 रकत सूरज तुलू होने से पहले पहले पढ़ लेता है। आपको पता है कि जब सूरज तुलू हो रहा हो तो नमाज मना है, बल्कि बाकायदा घड़ियों पे लिखा होता है ममनुआ वक़्त है, इसमें नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फर्ज नमाज की इतनी अहमियत है, सोया हुआ जब उठे, भूले हुए को जब याद आ जाए तभी पढ़ेगा। नहीं देखा जाएगा कि सूरज तुलू हो रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज सर पे है, जो ही आंख खुली है उसी वक्त पढ़ ली जाएगी। ना कल का इंतजार ना परसों का। ये नहीं कि जोर रह गई तो कल जोर से, नो नो नो, फौरी। इतना अहम काम है ये, लेट नहीं, उसी वक्त। हत्ता के सूरज तुलू होने लगा है और आपको यकीन है कि मैं 1 रकत पहले पढ़ लूंगा और दूसरी रकत वो सूरज तुलू होते हुए पढ़ता है। फरमाया फकद अदरकल फज्र, इसने फजर की नमाज पा ली है, अब ये इसके लिए कज़ा शुमार नहीं होगी। तीनों टाइम समझ आ गए? अफजल क्या है? अंधेरे में पढ़ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और सहाबियात फरमाते हैं कि हम फजर की नमाज पढ़ के जब निकलते थे तो अंधेरे की ये नौयत होती थी कि एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे। ये आपको पसंदीदा। अब अगर आपने उस वईद से बचना है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, तो कोशिश करें अपनी मस्जिदों में अपनी जमात को अव्वल वक़्त में फजर के वक़्त करें। यही पसंदीदा है। ये नहीं कि जब आंख खुली, जब दिल किया, आ गए, वुजू किया, 2 रकत शुरू की, पढ़ ली। नहीं, एक है, 2 ही वजह से बंदे की नमाज रहती है, या भूल जाए, मसरूफियत इतनी थी, या हालत जंग में है, या कोई मसला बन गया है, कोई इमरजेंसी है, नहीं याद रहा उस टेंशन में, या सोया हुआ था, आंख ही नहीं खुली। तो ये 2 पहलुओं के अलावा मोमिन की नमाज किसी तीसरी वजह से नहीं रहती। अब आइए जोहर का वक़्त, सूरज बिल्कुल जब सर पे होता है उस वक़्त भी बंदे का थोड़ा सा साया होता है, दीवारों का हल्का फुल्का, इसे फैउज़ ज़वाल कहते हैं। और जब ये मगरब की तरफ चला जाता है, हमारे यहां जरूरी नहीं हर जगह ये सूरज, क्योंकि बाज इलाकों में किबला, जैसे मदीना में किबला जुनूब की तरफ, सूरज ने तो मगरब की तरफ ही जाना है, लेकिन साए का फर्क पड़ेगा। जब सूरज सर से थोड़ा सा जाइल हो जाए, ज़वाल शुरू हो जाए, उसके फौरन बाद नमाज ज़ोहर का पहला टाइम शुरू हो जाता है। और इसका आखिरी वक़्त क्या है? जब किसी भी चीज का साया उसके बराबर हो जाए। बड़ा आपने यहां टाइम बताना चाहते तो आसमान से घड़ी बना के टाइम बता दिया जाता, टाइम ने निशानी बताई है। आप किसी भी जगह किसी चीज को गाड़ ले या रख दें, जैसे हमारे ये सूत्रे नहीं होते, अगर सूरज है कहीं धूप में इसको रख के देख ले, जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है, जितना है इसका साया उस पर लाइन लगा ले और उसके बाद इसको देख लें लिटा के, इतनी कितनी लंबाई है वहां निशान लगा दें। जब साया वहां पहुंच जाए, मसलन इधर को सूरज जा रहा है, इतना साया हो जाए पीछे कि उसके कद के बराबर, तो जोहर का टाइम खत्म हो गया और असर का अव्वली वक्त शुरू हो गया। आपने दोनों वक्तों में जोहर पढ़ के, पहले दिन अव्वल वक्त में, दूसरे दिन आखिरी में, और बताया इसके दरमियान इसका टाइम है, लेकिन जमात के साथ मसनून टाइम आपने जोहर का अव्वली वक्त पसंद किया, इल्ला के गर्मी बड़ी शदीद हो,
چھت نہ ہو, نیچے زمین گرم ہو, تو پھر آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنے کی اجازت دی, اس کو لیٹ کیا جا سکتا. اوورآل عمومی طور پہ آپ نے ہمیشہ زور لیٹ کر کے نہیں پڑھی, اول وقت میں پسند فرمائیے. اب آئیے عصر کا وقت بربادی سے بچنے کے لیے. عصر کا وقت بربادی سے بچنے کے لیے یہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے, وہاں سے شروع ہو کے سورج کے زرد ہونے تک اس کا ٹائم ہے. اولی وقت جب سایہ ایک مثل ہو جائے, ظہر ختم ہو گئی, عصر شروع ہو گئی, اور جب سورج زرد ہو جائے گا یہ اس کا ٹائم ہے آخری. اس کے درمیان آپ یہ کر سکتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز عصر پڑھ کے اوالی کے دیہاتوں میں چلے جاتے تھے. اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے, اور پھر آپ وہاں سے پیدل نکلیں اور آپ اوالی دیکھ کے آئیں. آج بھی وہ علاقے موجود ہیں. جتنا سفر قباء کا ہے نا, اتنا سفر دوسری سائڈوں پہ نیچے کھجوروں کے باغات, مزرے اور دیہات ہیں. کہتے ہیں کہ ہم اوالی سے لوٹ کے آتے تھے اور ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہوتا. اتنا وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے اندر جب سایہ ایک مثل ہو جائے, آخری وقت جب سورج زرد ہو جائے, بالکل انتہائی وقت کیا ہے آخری. فرمایا اگر آپ کی نماز کسی وجہ سے رہ گئی ہے, نہیں پڑھ سکے, سورج غروب ہوتے ہوئے نماز منع ہے, نہیں پڑھی جائے گی. لیکن اگر فرض رہتی ہے تو آپ ایک رکعت اگر پڑھ لیتے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے, مطلب کیا ہے کہ باقی 3 رکعتیں کب پڑھیں گے؟ جب سورج غروب ہو رہا ہے. یہ غروب ہو چکا ہے, میرے 3 پڑھتے. فرمایا پھر کوئی مسئلہ نہیں. من ادرک رکعتن قبل ان یغرب الشمس, جس نے ایک رکعت پا لی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے, اور باقی رکعتیں اس نے سورج غروب ہونے کے دوران پڑھی یا بعد میں, تو اس نے عصر کی نماز کو پا لیا. میرے کافی سارے دوست احباب یہاں کہہ دیتے نہیں یار, جو کام حضور دے دینا. ویسے ٹائم ہے ہمارے ہاں امتحان میں آنے کا 9 بجے. 9 بجے ہم 9 کی بجائے 8:30 بلا لیتے ہیں اور بچے چلے جاتے ہیں. بیٹھتے ہیں, سیٹنگ پلان ہوتی ہے, رول نمبرز ملتے ہیں, کاپیز ملتی ہیں, پھر جو ہے وہ سوالیہ پیپر سارا کچھ, اور ٹھیک 9 بجے پیپر شروع ہو جاتا ہے. اب ایک بچے کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تیل ختم ہو جاتا ہے, کوئی مجبوری بن جاتی ہے, گاڑی خراب ہو جاتی ہے, بس لیٹ ہو جاتی ہے. پیپر تو 9 بجے شروع ہو گیا, اس کو بٹھائیں کہ نہ بٹھائیں؟ بولے. اگر اس کا عذر ٹھیک ہے, میرا پیپر تھا صبح بہاولپور یونیورسٹی, رات میں ایبٹ آباد تھا. میں وہاں سے بڑی کوشش کر کے بڑی منظم کمپنی کی بسوں کے پہ گیا, اور جب میرا پیپر شروع ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا تو میں خانے وال تھا, بہاولپور میں پیپر. وہاں جا کے جو ٹائم بچا تھا وہ 1 سوال حل کرنے کا تھا, باقی 4 سوالوں کا ٹائم نکل گیا تھا. میں نے ٹکٹ دکھایا, جا کے ریکویسٹ کی, تو جو نگران تھا نا وہ کہنے لگا کیا کرے گا, پیپر دوبارہ دے لینا. میں نے کہا جی اجازت اگر آپ دے دیں تو یہ میرا سفر ہے, بس والوں نے لیٹ کیا ہے, میرا ذرا کوئی وقت بچ جائے گا, وگرنہ پھر ایک سپلی پڑے گی. انہوں نے محبت کی ٹائم دے دیا, بیٹھنے دیا. اب سارے کہہ رہے تھے کیا کرے گا. اللہ کا شکر ہے, میرا رب کا احسان ہے کہ میرے اس پیپر میں 100 میں سے 91 نمبر ہیں. اگر بندے نرمی کر سکتے ہیں, ڈھیل دی جا سکتی ہے, اور ان کی ڈھیل کو ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے, اور میرا وہ دیا ہوا پیپر میرے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ اس میں گولڈ میڈل کا ایک باعث اور سبب بنا ہے, اللہ کے اوپر یقین کیوں نہیں جو اجازت اللہ دے رہے ہیں. لہذا اللہ کی دی ہوئی چھوٹ, اللہ کی دی ہوئی نرمی, بہتر اور افضل وقت ہے اول. یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دوں. امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث, اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سارے شاگرد
اس بات پہ متفق ہیں کہ اثر کا اولی وقت جو ہے وہ جب سایہ ایک مثل ہوتا ہے تو شروع ہوتا ہے۔ امام صاحب کی ایک دوسری رائے ہے اور وہ اس میں اکیلے ہیں کہ جب سایہ ڈبل ہو، دو مثل ہو، یعنی میرا قد اگر ایک مثال ہے 7 فٹ ہے، 7 سے 14 ہو جائے، 5 فٹ ہے 5 سے 10 ہو جائے، فیض زوال نکال کے جو زوال کے وقت تھوڑا بہت سایہ تھا، تو ہم نے اس کو اتنا اختلاف بڑھایا ہے۔ آپ اکثر دیکھ لیں ہماری مساجد میں سب سے زیادہ جو ٹائم کا فرق ہوتا ہے وہ یا فجر کا ہوتا ہے یا عصر کا ہوتا ہے، کافی فرق رکھتے ہیں۔ تو بھائی اگر تو یہ میرا ذاتی کیلنڈر ہوتا، ایک دوسرے کی بحث ہوتی تو پھر تو ہم کر لیتے، لیکن یہ اس ہستی کا ہے جس ہستی نے ہر چیز واضح کر دی ہے اور اس پہ سارے ائمہ بھی متفق ہیں، تو وہ والی چیز لے لیں جس پہ سارے متفق بھی ہیں، سب کی رائے بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ کا قول بھی ہے، آپ کا فعل اور آپ کا عمل بھی ہے۔ اور فویل للمصلین، بلا وجہ کسی نماز کو لیٹ کرنا یہ پسندیدہ بھی نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا افضل عمل کیا ہے، آپ نے کہا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ بڑا اچھا سا ایک پہلو ہے، لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے مغرب۔ مغرب کی ٹائمنگ جب سورج غروب ہو جائے، جب سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے، کب تلک؟ جب تلک مغرب کی طرف شفق کے اوپر سرخی رہتی ہے۔ اولی وقت سورج غروب ہونے کے بعد اذان ہوئی، 2 رکعت آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں، نوافل ہیں۔ اکثر لوگ نہیں جانتے اس بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اس کے بارے میں حکم دیا کہ پڑھیے پڑھیے، اور تیسری دفعہ کہا جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، جو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ لے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے ستونوں میں ڈھونڈتے تھے اور پھر وہاں یہ نوافل ادا کرتے۔ اس کے بعد نماز مغرب ہے متصل، 3 رکعت ہے۔ میں کب تک پڑھ سکتا ہوں؟ کب تک پڑھ سکتا ہوں؟ جب تک وہ سرخی موجود ہے۔ یہ چیز میں نے مسجد نبوی میں اور مکہ میں دیکھی ہے۔ جب افطاری ہوتی ہے نا، لگ بھگ وہ 10-15 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ لوگ روزہ کھول لیتے ہیں، افطاری ہو جاتی ہے، کھجوریں کھا لیتے ہیں، وہ دہی کے ساتھ جو ان کی کوئی روٹی ہے خاص قسم کی وہ کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پوری مسجد نبوی سے سفرے سمیٹ لیے جاتے ہیں، اکٹھے کر لیے جاتے ہیں، اچھی طرح جو ہے وہ صفیں صاف ہو کر کے، پھر اس کے بعد جا کر کے اقامت ہوتی ہے، پھر جماعت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہاں جلدی ہوتی ہے، پڑھ لو مونچھ کھجورا نے، آؤ جی اللہ اکبر شروع کریں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم رکھا ہے، تحمل کر لیں، حوصلے سے چل لیں، جب تک وہ شفق ہے، وہ سرخی ہے، نماز کا ٹائم موجود ہے۔ اول وقت افضل ہے، افضل وقت کو بلا وجہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں کو مجبوری ہے، امام کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے، یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں اور میرے سارے بہن بھائی اچھی طرح سن لیں، آپ امام کے پابند ہیں، امام آپ کا پابند نہیں ہے۔ تسی شاید ہسو ساڈا پابند ہے، مولانا کی کر دے ہو، اسی تنخواہ دینے ہیں، آپ اسے ساری کائنات بھی دے دینا، وہ آپ کا پابند نہیں ہے، وہ لیڈر ہے، وہ امام ہے۔ یہ ویلیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ اگلی نماز میں اس کا پہلو بتاتا ہوں کیوں، کیسے۔ ہمارے تو یہاں سوئی ماشاءاللہ، ویسے آج کا ریکارڈنگ بھی لگی ہوتی ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ میرا خیال ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، میرا خیال ہے۔ کیوں؟ وہ فجر کی طرف لوٹی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم حضرت بلال کی اذان میں تھا، یہ اذان دینے کے بعد آئے، دیکھا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں گھروں میں، انہوں نے چلتے پھرتے کہنا شروع کر دیا الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو بھائی، نیند نالو نماز بہتر ہے۔ حضرت عمر نے کہا اجعلہ فی اذانے، کہ یہ اذان کے جملے ہیں، اذان میں رہنے دے، یہ اذان کے جملے ہیں، اذان ہی رہنے دے۔ جیسے کہ قرآن کی آیت پڑھے تو آپ کہیں بھئی یہ قرآن مجید ہے، اسے تلاوت تک رہنے دے، اسے عام بول چال کا حصہ نہ بنائے، تاکہ فرق ہو عام بندے کا کلام کیا اور رحمان کا کلام کیا ہے۔
یاروں نے سمجھ لیا کہ حضرت عمر کے کہنے پہ حضرت بلال نے جو ہے اسے اذان میں شامل کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھرو آؤٹ یہ حضرت بلال کہا کرتے تھے، لیکن اذان کے بعد کسی کو ان لفظوں سے جگانا یہ وہ چیز ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے۔ اذان دے دی ہے، فکر ہونی چاہیے، اگلے کو اٹھنا چاہیے، نہیں تو پھر پچھلے دنوں چ ایک کلپ چلیا سی بزرگاں دا ایک ڈنڈا ہونا چاہیے، عربی نے تے اپنے پتراں نو تے پوتریاں نو آن کے اٹھاندے نے، ہائے ترس گیا ہوں میں دادا جی کو، کیا عظیم لوگ تھے یار، اللہ کی قسم، جو مرضی ہو بچوں کو آواز دینی، پترو اٹھو، 2-3 دفعہ انہوں نے اٹھایا ہے سنت کے مطابق، جدو نہیں اٹھے 4 کتاباں عرشوں لتھیاں تے 5واں لتھا ڈنڈا، پھر جدو سٹیاں نے نا پھر تے اٹھے نے تے تھلے لکھن والے نے لکھے ہے کہ ایداں دا ایک بابا ہوئے تے بابے دے ہاتھ ڈانگ ہوئے، تے پھر منن والے بھی ہون، اے نہیں پی اگوں بدتمیزی شروع کرن، اپنی غلطی کو غلطی ماننا ہے، اٹھے ہیں اور بھاگے ہیں۔ اجعلہ فی اذانے کے اذان میں رہنے دے، یہاں مغرب کا وقت ہے، سرخی ختم ہو گئی ہے، عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا، عشاء کا ٹائم، سرخی چیک کیجئے ابھی جا کے ختم ہو چکی ہے، عشاء کا ٹائم شروع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ محنت کرتے تھے، کھیتی باڑی تجارت کرتے تھے، زیادہ تر مدینے میں کھیتی باڑی تھی، مزرے تھے، پانی اونٹوں پہ بھر کے لاد کے مشکوں میں ڈالتے تھے، اذان کے بعد آ کے بیٹھ جاتے۔ یہاں میں نے جو سبق پڑھانا ہے نا، جو تربیت ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے حجرہ نوٹ کر لیں، یہ مسجد ایسے ہے نا، تو امام جب قبلے کی طرف کھڑا ہوتا ہے تو حضور کا حجرہ مسجد کی بائیں طرف، آج بھی اگر آپ مسجد نبوی میں دیکھیں تو بائیں طرف، درمیان میں پردہ لٹکا ہوتا تھا، آپ اس پردے کو ہٹا کے اٹھتے اور آتے، تب تک یہ لوگ بیٹھے رہتے۔ حدیث کے لفظ ہیں، عشاء کی نماز کے لیے صحابہ آتے، وضو کرتے، بیٹھے رہتے، جو نوافل تھے وہ پڑھتے، حتیٰ کہ یہ سادگی ہے، دیسی ماحول، اس ماحول کو بھی میں تو ترس گیا ہوں کہ بندہ عشاء پڑھے تو نیند آن رہی ہوئے۔ منع کر دیا گیا کہ مغرب کے بعد سونا نہیں، عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنا نہیں، یہ حضور کی عادت مبارکہ تھی۔ کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ، عشاء سے پہلے نیند غلبہ کرتی ہے، جو دن بھر محنت کرتے ہیں لیکن سونا نہیں، عشاء کے بعد ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ٹھیا ٹھپا نہیں، ڈیرے نہیں، اور مختلف بنائے ہوئے اڈے نہیں کہ پوری رات وہاں گپ شپ ہوتی رہے، ایسے نہیں ہے، لیکن صحابہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کے لفظ ہیں، ان کے خراٹوں کی آوازیں سنی جاتی ہیں، باقاعدہ اونگنے لگتے، اونگ کے جھٹکوں کے ساتھ بیچارے گر بھی رہے ہوتے، مگر کوئی اٹھ کے اے نہیں سی کہندا کہ حضور اسی تے محنت کرنے ہیں، تسی تے گھر ہی ہوندے جی، آپ گھر میں ہوتے ہیں، اہل خانہ کے پاس، آپ کے پاس اور بھی وقت ہوتا ہے، تو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں نیند آئی ہے، ہم دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، تو نماز پڑھا کیوں نہیں دیتے آپ؟ کیا جرت ہے کہ کوئی امام کو بات کرے؟ یہ جرت آج ہمارے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو ویلیو دی ہے، ویلیو دی ہے، گھڑی کو نہیں دیکھا جائے گا، اصل یہ ہے کہ امام وقت کی پابندی کرے گا، ذمہ دار ہے، لیکن بشر ہے، جب ہم ضد کرتے ہیں نا، سختی کرتے ہیں، پھر وہ بھی امام صاحب کہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر موٹر سائیکل روکی، وضو نہیں بھی کیتا تو اللہ دی سپرد پڑھاتی، کرو سختیاں، اتو ویکھے آ کے کھولی بھجے، رہائش اوپر ہے نیچے آئے، جے وضو کرن بیٹھا تو لوکاں نے گلاں کرنیاں نے اور واقعی شروع بھی کر دیندے نے، پتہ نہیں کی کردے رہندے نے، دا جی نہیں لگدا تھلے آن نوں، یہ بڑھی دی جان ہی نہیں چھڑدا فلانا، میں نے ساری باتیں یہ سن رکھی ہیں، لوگ بڑی جرتیں ہیں، ہماری زبانیں کھل گئی ہیں۔ میرے بھائیو، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، تو بربادی ہے ایسی زبان کھولنے والوں کے لیے۔ گھڑی کی سوئی پہ سوئی چڑھی ہے، کوئی جان نہیں نکلنے لگی، ویٹ کر لیں۔
ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اوے انہیں نہیں آنا، چل تو آ جا، تو آگے ہو بھائی۔ امام کی اجازت کے بغیر بلا وجہ مصلی پہ کھڑے ہونا، آپ یقین کریں زندگی کا کتنا حصہ بیت گیا ہے۔ عام مسجد بھی ہو نا، عام مسجد، پیٹرول پمپ والی بھی، میری پھر بھی جرت نہیں پڑتی کہ میں اس مصلی پہ کھڑا ہوں۔ یقین کریں، میں اپنے ایک امام کی جو ہیبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ چھوٹا بچہ بھی ہو، دنیا سانو پاویں جو مرضی کہی جاوے، ڈاکٹر کہے، علامہ کہے، پتہ نہیں کیا کیا القاب، لیکن اندر سے ہم اتنے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنی جرت نہیں ہوتی کہ اگے ہو کے کھلو جائیے، ایتھے جڑا مرضی چل یار آ تو، انہوں نے تو روز وتیرا پھڑیا ہے۔ نہیں، امام کے بارے میں کبھی منفی نہ بولنا، زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برکتیں چلی جاتی ہیں، اور یہ بے برکتیاں اولادوں میں آتی ہیں۔ جس قوم کے وڈیرے ایسے ہوں ان کی اولادیں دنیا کی بد تہذیب اور بدترین بدتمیز بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے بڑوں کے ساتھ، اور جسے امام بنا دیا جائے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ لاری اڈے پہ اگر ڈرائیور کچھ لیٹ ہے، واش روم ہے، اس کو کوئی قبض کا مسئلہ ہے، بے شک اڈے کی ٹائمنگ ہو، جب تک ڈرائیور نہیں آتا گاڑی کسی اور کو دے کے نہیں روانہ کی جاتی، ذمہ داری ہے۔ یہ دین ہی اتنا آسان ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب دل کرتا عشاء کے وقت آتے، کہتے بھی بلال اقامت کہو، نماز پڑھیں، ٹھنڈک ملے، سکون ملے، ارحنا بالصلاۃ، راحت ملے، پھر آپ نماز کرواتے۔ اور آپ نے یہ واحد نماز ہے جس کے بارے میں کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم، نہیں وہ مسواک والی ہے، اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا تو میں عشاء کو تاخیر کے ساتھ پڑھتا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کا آخری ٹائم آدھی رات ہے، عشاء کی نماز کا آخری ٹائم آدھی رات ہے۔ یہ تھا آج کی تربیت کا حصہ، ہم نے ڈھیر ساری چیزیں پڑھی ہیں۔ اگلی ملاقات میں ہم نماز کے اندر، نماز لینے والا دنیا کا سب سے امیر کیوں ہے، اللہ کی نظروں میں سب سے بہترین کیوں ہے، یہ اللہ کی عبادت سب سے بڑی کیوں ہے، اور صرف قیام کرنے والے بندے کو میرے اللہ کی طرف سے سینکڑوں عنایتیں، رحمتیں، برکتیں، وسعتیں جو دنیا کے امیر ترین لوگوں کو بھی نہیں ملتی۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم بالخصوص دیکھیں گے ثنا، اور اس کے اندر 6 تحفے، 6 تربیتیں، تعوذ میں 3 تربیتیں، اور بسم اللہ میں 3 تربیتیں، فاتحہ کے اندر 7 آیات، اور اس میں 3 طرح کے پیکج جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہماری تربیت کرتے ہیں، اور ہمارے دل بدلتے ہیں، نظر بدلتے ہیں، اور ہمارے لب و لہجے اور اطوار اور طور طریقے بدلتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس میں دیکھیں گے۔ میں جو ساتھی بعد میں آئے ہیں دوبارہ دوہرا دوں اختصار کے ساتھ کہ ہم نے آج کے سبق میں یہ پڑھا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے، ان کا تو جو ہے سزا ہے، نماز پڑھنے میں غفلت کرنے والے، ٹائم میں من مرضی کرنے والے، افضل وقت کو چھوڑنے والے، اولی وقت سے منہ موڑنے والے، اور بلا وجہ نماز سے ادھر ادھر ہونے والے، اور اس کے کیلنڈر کا خیال نہ رکھنے والے، ان لوگوں کو اللہ نے جہنم کی اس وادی میں پھینکنا ہے جس کا نام ویل ہے، جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی، خود جہنم بھی پناہ مانگتے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اچھا یار بہ جا، اچھا پڑھ لینے، اچھا ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ دوسرا جو ہم نے پڑھا کہ فجر کا اولی وقت کیا ہے، آخری وقت کیا ہے، اور بالکل انتہائی آخری وقت وہ یہ ہے کہ آپ 1 رکعت اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لیں تو ضرور پڑھیں، دوسری بے شک سورج طلوع ہوتے ہوئے آپ کی نماز آپ کو فجر مل جائے گی، کفایت ہو جائے گی، اور آپ کے کھاتے یہ جرم نہیں لکھا جائے گا کہ آپ نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی۔ ظہر کا اولی وقت زوال کے بعد، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اور عصر کا اولی وقت جب سایہ برابر ہو جائے، اور اس وقت تلک جب سورج زرد ہوتا ہے، اور آخری انتہائی وقت اگر کسی وجہ سے نماز سوتے میں رہ گئی ہے، بھولے ہوئے رہ گئی ہے، تو 1 رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیں تو عصر مل جاتی ہے۔
اور مغرب کا وقت آپ نے سنا کہ سورج غروب ہونے سے لے کے یہ جو شفق کی سرخی ختم ہونے تلک، اور پھر عشاء کا ٹائم وہاں سے شروع ہو کر کے آدھی رات تلک ہے، تو ان اوقات کا پورا خیال رکھنا۔ یہاں تہجد کا بھی ایڈ کر دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کا جو آخری تیسرا حصہ ہے، رات کی جتنی ٹائمنگ ہے سورج غروب ہونے سے لے کے فجر کے طلوع، سورج کے نہیں فجر کے طلوع ہونے تلک، وہ ٹائم نکال کے اس کو 3 پہ تقسیم کر دیں۔ جو آخری 1/3 حصہ ہوگا اس میں آپ اٹھ کر کے تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے لیے بہتر ہے بندہ سوئے، کیونکہ جسم کا بھی حق ہے، لیکن اگر اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے یا وہ سوتا ہی نہیں ہے، اس کی عادت ہے یا اس کے کوئی اور مواقع ہیں سونے کے، تو ٹھیک ہے تہجد پڑھ سکتا ہے، شرط نہیں ہے کہ سوئے، بہتر اور افضل یہ ہے کہ بندہ سو لے اور پھر اٹھ کر کے فریش ہو کے تازہ دم ہو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ تو یہ تھے ہماری آج کی تربیت کے پہلو۔ اس میں ہم نے کئی اور نکات بھی دیکھے، امام کا ادب و احترام، اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم، اسے نماز کے باہر جو ہے وہ کہنا ترجیح منع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اصول ضابطے دیے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی معذور بندہ نظر آ جائے تو اسے دیکھ کے کہہ نہیں لگانے، ہنسنا نہیں، اور اس کے عیب کے اوپر جو ہے اسے تانے نہیں دینے، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کے لیے اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس معذوری سے مجھے محفوظ رکھا ہے اور بے شمار چیزوں میں مجھے اس سے بہتر بنایا۔ سوال ہے کہ آپ جب معراج پہ اللہ سے ملنے گئے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا پھر پردے میں بات ہوئی تھی؟ اچھا، یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا؟ مینوں نہیں لگتا حل ہوا ہے، نیت نہیں ہے گی، مسئلہ بڑا واضح ہے۔ میں لاہور گیا ہوں، مجھے گھر والے پوچھتے ہیں تسی شاہی قلعہ ویکھیا ہے؟ میں کہنا میں نہیں ویکھیا، میں کہنا کہ میں نہیں دیکھیا۔ میرا ایک منڈا کہندا لو او جڑی او اتنے بنیا پل جہا اتوں لنگھی تو پہ ہی دس پیندا، میں کہنا یار میں نہیں دیکھیا، میں نہیں دیکھیا۔ پھر سارے کئی جان لے ابا میں مارن ڈیا لاہور گیا تسی ویکھ کے آیا ہونا، ہن سانوں دسن۔ جو گئے ہیں نا، یہ سوال ان سے ہوا تھا، یہ سوال ان سے ہوا تھا۔ 2 روایتیں ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت معروف ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ راوی ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ہل رأیت ربک، محبوب آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نور انا ارا، تو نور ہی نور ہے، سراپا نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اب 2 رائے ہو گئی ہیں، دیکھا ہے، جس نے دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا۔ اب آپ کی مرضی ہے، ضد نہیں ہے۔ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، اللہ کی تو مثال ہی اعلیٰ ہے۔ میرے کئی دوست رات کے وقت سامنے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے لائٹیں جلائی ہوتی ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، مگر انہیں نہیں پتا ہوتا گاڑی میں کون ہے۔ آپ کے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوگا، یہ عام دنیا کا نور ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آگے وہ بندہ کون ہے۔ اللہ رب العزت نے بلایا ہے، وہ نور کے پردوں میں ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے لا تدرکہ الابصار۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے اللہ سے ترلے کیے تھے، ایک ہی جواب ملا تھا لن ترانی۔ اصل میں دیدار اللہ نے جنت کے اندر سرپرائز رکھا ہے، تو سرپرائز وقت سے پہلے نہیں کھولا جاتا۔ صریح دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نور انا ارا، وہ نور کے پردوں میں، وہ حجابوں میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ باقی ابن عباس والی اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ جو آپ کو یہ کہے نا کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے، تو آپ اس کو کہیں یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی تصدیق نہ کریں۔ اب اس کے بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پھر بھی اگر آپ نے کہنا دیکھا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، لڑائی کس بات کی؟ دیکھا ہوگا، ہمارے پاس یہ ہے کہ نہیں دیکھا۔ قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے؟ میں ابھی گیا نہیں، ہر بندے کی قبر بھی اپنی، رات بھی اپنی، حساب بھی اپنا، کتاب بھی اپنا۔ کسی کے لیے قبر کی پہلی رات جنت ہے،
کسی کے لیے قبر کی پہلی رات جہنم ہے. نہیں یقین آتا تو جنہ لوگوں کے ویاہ ہوئے نے انہوں نے پوچھے ہو جائے کسی دی پہلی رات جہنم تے کسی دی پہلی رات جنت. کردار سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اپنے رویے بہتر کریں. حضور نے جو بتایا ہے قبر کی پہلی رات وہ انتہائی خوفناک ہے، المناک ہے، دردناک ہے، ہیبتناک ہے. یار اتنی ہیبت ہی لے لے کہ جب مجھے سارے، میں تو اکیلا رہنا ہی نہیں سیکھا، مجھے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اتنا درد تھوڑی ہے، یہی ناقابل برداشت ہے. بہرحال اس سے جتنا منظر کشی ہو سکتی ہے وہ کم ہے، اس سے کہیں بڑھ کے رکھے وہ خطرناک ہے اگر بندے کی پکڑ ہو جائے. اور اگر اللہ رحمت کر دے تو پھر وہاں کہا جائے گا نم کا نومت العروس، سونیا تو محنت کر کے آیا ہے، اللہ نے تیریاں محنت قبول کر لیاں، تیریاں محبتاں تیرا ایمان. تے 4-5 دن دے ویاہ تو کڑی منڈا تھکے تے جیڑی پھر اگلی رات نیند پین ڈی ہوندی ہے تے اتو لوکی کہن ڈے ہوندے اسی لاڑا تے لاڑی ویکھنی ہے. انہاں نو نیندر آن ڈی ہوندی، انہاں نو اپنی پئی ہوندی ہے، مگر وہاں کوئی جگانے والا نہیں ہوگا. پرسکون نیند سو جا، پرسکون نیند. اور یہ وہ نیند ہوتی ہے جس میں پتہ ہی نہیں چلتا. میں جدہ میں تھا، گاڑی میں بیٹھا، 3 دن کا تھکا ہوا تھا، ابھی جھٹکا ہی لگا ہے تو مکے، اس نے کہا جی اترو مکہ آ گیا. میں نے کہا ہیں ایڈی جلدی؟ کہندا ایڈی جلدی نہیں، میں جاگ کے ٹائم لگایا، مینوں اینا ٹائم لگا ہے، تیری اکھ لگ گئی سی تے تینوں پتہ نہیں لگا. میں نے دوستوں کو سکھر سے بٹھایا اور جب کھانے والا آیا میں کہا اٹھو جی. ہیں ایڈی جلدی؟ میں نے کہا اتنی جلدی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ کرے کہ ایسی پرسکون نیند وہاں قبر میں مل جائے کہ اس کے بعد آنکھ کھلے تو سامنے جنت ہو. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ بھئی یہ مسئلہ بھی نا اچھی طرح سن لیں. 2 لوگوں کو بلکہ 3 لوگوں کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی. جنازہ دعائے مغفرت ہے نا، ہے گے جے؟ جنازہ دعائے مغفرت اس کے لیے کرتے ہیں جس کے گناہ ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ ہی نہ ہوں. ایئرپورٹ پہ کھڑا ہو کے نیچے سامان لینے کے لیے انتظار تو وہی کرتا ہے نا جس کے پاس ہو، تو جیدہ ہو وہی نا. اسی طرح جہاز میں اوپر سے بیگ اتارنے کے لیے لائنوں میں لوگ لگے ہوتے ہیں. میں بیٹھا ہوں، میرے پاس ہے ہی نہیں، میں سیدھا اتریا تھا، ہو گیا. کیا خیال ہے؟ بچے کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی جب تک بالغ نہ ہو، اس کا گناہ اللہ لکھتے ہی نہیں، فرشتوں کو اجازت ہی نہیں. یہ ہم اپنی تسلی کے لیے پڑھیں تو پڑھیں، وگرنہ آپ نے بچے کا جنازہ پڑھا بھی ہے چھوڑا بھی. آپ کا بیٹا ابراہیم 18 مہینے کا تھا، آپ نے نہیں پڑھا جنازہ. سمجھ گئے پہلا مسئلہ؟ شہید کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے لیے وہ عمل ہی اتنا بڑا ہوتا ہے، اسے جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی پڑھے گا تو اپنی تسلی کے لیے. کسی بھی پیغمبر کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی. معصوم عن الخطا لوگ ہوتے ہیں. ایتھے کہو نا کہ وہ ساڈے ورگے نہیں. ہاں جی، گناہ کے معاملات میں معصوم عن الخطا، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ فوری انتباہ کر دیتے ہیں، یہ کیوں ہوا اس کو روکو، اور وہ چینج ہو جاتا ہے، معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پیغمبر کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی. جنہوں نے پڑھا تھا اپنی تسلی کے لیے پڑھا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ 10 کی اندر لوگ آتے گئے، اتنی جگہ تھی، پڑھتے اور چلے جاتے انصار و مہاجرین. اسی لیے تو اتنا ٹائم لگا تھا. باقی رہ گیا لوگوں کی باتیں، لوگوں کے منفی جملے، میرے پیغمبر کے یاروں پہ بہت کچھ پتہ نہیں کیا کیا کیا، وہ مجھے نہیں آتی. الف لام میم کا ترجمہ قرآن پاک میں کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں کا ایک ہی جواب ہے کہ میرے رب نے بھیجنا پسند نہیں کیا. میرے رب نے بھیجنا
पसंद नहीं किया। सीना तो दोनों का एक है, मर्द का अलग क्यों है, औरत का अलग क्यों है, मेरे अल्लाह को पता, मुझे नहीं पता। कुरान मजीद के हरूफ मुकत्तात जिनसे सूरतें शुरू होती हैं, कभी ये सिंगल होता है जैसे काफ, कभी ये दो होते हैं हा मीम, कभी तीन है जैसे अलिफ लाम मीम, कभी पांच है। ये जो हरूफ हैं ये सदाकत के लिए हैं कि जिन चीजों का तर्जमा रब ने नहीं उतारा, लौह महफूज में नहीं रखा, जिब्रील अमीन को नहीं मिला, वो लेके नहीं आए, खुद से अमीन ने तर्जमा नहीं बना लिया कि जिब्रील कह जी ऐदा माना आज है, और हुजूर ने भी उसका कोई तर्जमा नहीं बनाया, असहाब को दिया गया उन्होंने भी नहीं बनाया, ताबईन को मिला उन्होंने भी नहीं किया, तबा ताबईन को, मुहद्दिसीन को, फुकहा को, हमारे आइमा को उन्होंने नहीं तर्जमा किया। आमल ते सूफी लोगों को अपना उन्हों का वखरा इलम हुंदा, इल्म लदुन्नी, वो इन्हां दे तर्जमे तुर्जमे कर लेंदे ने कि ऐन तो मुराद अली है, अलिफ तो मुराद अल्लाह है। ठीक है, एक इदां दा बाबा बैठा सी तर्जमा करदा, कहंदा जी मैनू पता तुहानू नहीं पता, अलिफ तो मुराद अल्लाह है, लाम तो मुराद जिबरील है, तो मीम तो मुराद मुहम्मद है। एक शागिर्द बैठा सी, कहन लगा उस्ताद जी अल्लाह दा पहला हरफ, मुहम्मद दा भी पहला हरफ सल्लम, ते जिबरील दी जीम लैंदिया केड़ा कोई वजन टुट चलिया सी, अलिफ जीम मीम नहीं सी पढ़। उस्ताद होनी चुप हो गए, तो फिर बंदा पहले ही उत्थे चुप रहे जिथे अल्लाह ने, तो ये अल्लाह की हिकमत है, उसकी मर्जी है, ये उसके कोड वर्ड हैं, उसके पासवर्ड हैं, उसने हमें नहीं बताए। जैसे उसने रूह का नहीं बताया, यसअलूना का अनिर रूह, क्यों भी रहे हो तुहाडे महल्ले च कल राती रूह आईयां होणियां ने। मजाक अपनी जगह सच्ची, मेरा मानना है रूह हर दिन आती है, हर रात जाती है, आना जाना लगा रहता है। अल्लाह ने जहां डालनी है जो निकालनी है, बच्चों ने पैदा होना है रूह डालनी है, जिन्होंने फौत होना है रूह निकलनी है, वो हर जगह मुख्तलिफ है। लेकिन यह कहना कि रूहें जुमेरात को या शाबान की 15 को घरों में आती हैं, तो मोहब्बत करनी सी, फिर 15 को कब्रिस्तान की लैन गए सो। नहीं समझ आई? अब्बे हुणी उमरा करके घर आउण ते तुसीं किते होर टुर जाओ तो चंगा तो नहीं ना। ये हमने अपनी बनाई हुई बातें हैं, इसी वजह से मसले हैं। हरूफ मुकत्तात का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, कोई और नहीं जानता। ये अल्लाह की हिकमत है, और अल्लाह की हिकमत पे क्यों नहीं होता सर तस्लीम खम होता है। अल्लाह तू जैसे दे दे, तेरी मर्जी है। मिर्च का अंदर वाला पासा कौड़ा क्यों रखे, तो बाहर वाले पासे जिब मारी है तो कुछ भी नहीं होता, क्यों पुछण बैठे, तो ओदी मर्जी है। वल्लाहु ताला आलम। हाँ जी, मेरी गल मुकम्मल है। जे कोई मौजू दे मुतल्लक कोई गल तिशना रह गई है, नहीं समझ आई, तो पूछ लियो, कोई गल मुनासब ना लगी हो तो माफ़ कर दिया जे जी। दुआ करिए अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए, बीमारां नूं शिफा दे। हमारे काफ़ी सारे असातिज़ा भी बीमार हैं, उलमा भी, इसी तरह काफ़ी दोस्त अहबाब एक्सीडेंट्स के अंदर हैं। अल्लाह ताला सब पे रहमत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलस्सालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दि व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शि'त कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फिना बिशिफाइक व दाविना बिदवाइक। इलाहुल आलमीन, तेरे बंदे बीमार हैं, दुखी हैं, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे। अल्लाह जो जिंदा हैं सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दे दे। अल्लाह तेरे घर में जुमा का मौका मिला, अल्लाह फिर बैठे हैं तरबियत के लिए, एक दूसरे के साथ दुख सुख किए। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि तुझे ज़मीन पे चलते फिरते उठते बैठते पसंद आ जाए। अल्लाह अपने फरिश्तों में ऐलान कर दे,
اللہ ہمارے اندر کمی بیشیاں ہیں، اللہ ہم فرشتے نہیں ہیں، اللہ ہمارے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے، اللہ ماضی میں جو کمی بیشیاں ہو گئیں اللہ وہ معاف کر دے۔ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ اللہ احتیاط کریں گے۔ الہ العالمین تیرے بندے بیمار ہیں، شفائیں دے دے، اللہ بے اولادیں اولادیں دے دے، اولادیں ہیں ان کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ اولادوں کو نیک فرما بردار بنا دے، اللہ رشتوں کی پریشانیاں ہیں تو آسانیاں فرما دے۔ میرے مالک جن گھروں کے اندر تلخیاں ہیں، دوریاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، اللہ وہاں پہ محبتیں، قربتیں اور عقیدتیں عطا فرما دے۔ اللہ ایک دوسرے سے لڑے جھگڑے لوگ دلوں میں نفرتوں کو ختم فرما دے، اللہ نفرتوں کو ختم فرما دے، اللہ عالم اسلام کو عزت دے دے، اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں اللہ مدد فرما، اللہ جہاں جہاں بھی ظالم ہیں اللہ انہیں ان کے ظلم سے ہدایت کا اگر رستہ کھلا ہے تو ہدایت عطا فرما، نہیں تو ان میں ہمیں اپنی نشانیاں دکھا۔ الہ العالمین جو ہمارے عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان مسجدوں کے بانی مبانی، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے وڈیرے، اللہ کلمہ پڑھنے والے، توحید کے علمبردار، اللہ تیرے نمازی بندے، تیرے محبوب کے فرمانبردار، اللہ ان کی قبر منور فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ آج کی اس مجلس کو ہمارے حق میں لکھ دے، اللہ اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو معاف کر دینا، اگر اچھا ہوا ہے تو اللہ یہ تیری عنایت، تیرا کرم ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔